اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو خرچ کرتا جا، میں تجھ کو دیے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت والے جمعے کے روز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے تمام راز اپنے رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تہجد کے وقت اگر آنکھ کھل جائے تو سمجھ جاؤ بلاوا عرش سے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے بچو، خواہ آدھی کھجور ہی کسی کو صدقہ کر کے ہو سکے، اور اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کرے۔ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جس رب نے آسمان کو تاروں سے بھرا ہے نا، وہ رب تمہارے دل کو بھی سکون سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ اگر مددگار رب ہو تو دشمنوں کی تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بے شک اے رب، مجھے مانگنا نہیں آتا، بے شک تو دیتا بہت ہے، مجھے سنبھالنا نہیں آتا۔ اللہ کے آگے اتنا ضرور رو لیا کریں کہ آنکھ لوگوں کے سامنے کمزور نہ پڑے۔ اللہ سے اتنا ضرور مانگ لیا کریں کہ دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ اللہ سے اتنی باتیں ضرور کر لیا کریں کہ کسی محفل میں بھی احساس تنہائی نہ ہو۔ یقین جانے اللہ سے زیادہ بندے کا دوست کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما، اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، میری تمناؤں کو پورا فرما، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین۔ اے رب کائنات، نہ جانے کون پریشان ہے میرے اپنے میں جو مجھے یوں بے سکونی ہو رہی ہے۔ اے اللہ پاک، میرے والدین، میرے بہن بھائی، میری اولاد اور مجھ سے جڑے ہر رشتے کو اپنے رحیم سے ان کی تکلیف اور پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔